السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، ہر گروپ میں اور ہر جگہ پر اس کو شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ سامنے حقیقت واضح ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آئے گا تو انشاءاللہ باطل مٹ جائے گا، کیونکہ باطل کو مٹنا ہی ہے۔ آج میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا دوں گا۔ آج جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی مذہب والے ہیں، تمام لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ آج جو ویڈیو میں دکھانے والا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نظیر ہے، کوئی ایسی مثال ہے، کوئی ایسا اگزامپل ہے تو میرے سامنے لا کر پیش کریں، مگر یقیناً آپ نہیں لا سکتے، کیونکہ جو حق ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، اس کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ دیکھیے، سائنس کہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بتاتے ہیں سب سے پہلے جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کے بعد سیکنڈوں کے بعد، مرنے کے بعد فوراً انسانی دماغ کی سرگرمی اچانک بڑھتی ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مرنے کے ساتھ ہی جسمانی درجہ حرارت 1.6 ڈگری فahrenheit فی گھنٹہ کم شرح سے کم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ارد گرد کے درجہ حرارت جتنا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں منٹوں کے بعد آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جسمانی خلیات مرنے لگتے ہیں اور ان میں ٹوٹنے پھوٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان خلیوں کے اندر بند مواد خارج ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے، پٹھوں میں کیلشیم جمع ہونے لگتا ہے، جس کے باعث لاش اکڑ کر سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت مرنے کے تقریباً 36 گھنٹوں کے بعد برقرار رہتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد 1 سے 2 دن بعد ہی مردے کے جسم میں شدید ناگوار بدبو اٹھنے لگتی ہے، کیونکہ اس دوران گلتے سڑتے جسم سے بدبو پیدا کرنے والے مرکبات کی بڑی مقدار خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ گلنے سڑنے کے اسی عمل میں جسم اعضاء پر بیکٹیریا، جراثیم خامروں سے مدد لیتے ہوئے دھاوا بول دیتے ہیں اور انہیں ہڑپ کر کے ختم کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے مردے کے جسم میں اندر اور باہر کی طرف سبز رنگت خاصی نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں 1 ہفتے بعد کیا ہوتا ہے، 1 ہفتے کے بعد لاش کے کیڑے مردہ جسم پر بسیرا کر لیتے ہیں اور نرم جسمانی بافتوں کا 60% حصہ صرف 1 ہفتے کے اندر کھا کر ہضم کر دیتے ہیں۔ مردے کے بال بھی 1 سے 2 ہفتے میں جھڑنے لگتے ہیں۔ لاش کو گلانے سڑانے والے جراثیم اپنا کام جاری رکھتے ہیں، جس کے نتیجے مرنے کی لگ بھگ 3 ہفتے بعد مردے کی رنگت جامنی پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر مردہ جسم کے ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری فahrenheit ڈگری سینٹی گریڈ رہے تو جسم کے سارے نرم حصے سافٹ ٹیشوز صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی عام مردوں کی بات۔ اب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے اگر میں آپ کو بات کروں دیوبند کے فتوے کی تو دیکھیے دیوبند کا فتویٰ ہے 37601۔ اس میں کسی نے سوال کیا کہ کیا مردے کا جسم محفوظ رہتا ہے، تو اس کے بعد دیکھیے جواب کیا دیا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے، کہتے ہیں انسانوں کا جسم قبر میں گل سڑ جاتا ہے، البتہ انبیاء اور شہداء کے جسم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اور اپنے کچھ خاص بندوں کے جسم کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ ہو گیا، اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ جس لیے میں نے ویڈیو بنایا ہے۔ میرے بھائی دیکھ کر کے انشاءاللہ آپ ہکا بکا رہ جائیں گے اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اہل سنت والجماعت، سنی حنفی بریلوی والوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ کبھی ہمارے مردے 40 سال بعد، کبھی 50 سال بعد، کبھی 200 سال کے بعد بھی بالکل ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے کہ ان کو آج ہی دفن کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کے ایک بہت ہی نامور عالم دین حضرت علامہ نثار الحق قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 4 سال پہلے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہیں جنت المعلیٰ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ 4 سال بعد ان کی قبر میں جب دوسرے شخص کو لٹانے کی تیاری چل رہے تھے اور دفن کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جب
آپ کی قبر کو کھولا گیا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جس کو دیکھ کر ہر انسان حیران اور پریشان ہو گیا۔ حضرت کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ کراچی کے علاقے پاک کالونی کی جامع مسجد کے امام اور خطیب تھے۔ زندگی بھر آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے عمل پیرا کر رہے اور آپ نے اتنے درس دیے کہ آپ کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں نے وہابیت، دیوبندیت اور نجدیت، الحادیت، قادیانیت اور بہت سارے فرقوں سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں جو ہے شمول اختیار کیا۔ میرے بھائی، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ 2-3 مہینے کے اندر گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے اور آخر میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ مگر میرے بھائی دیکھیں آپ کس طریقے سے کہ 4 سال کے بعد حضرت کے جسم کو کھول کر دیکھا گیا تو خوشبو بھی آ رہی ہے، حالانکہ بدبو آنی چاہیے لیکن خوشبو بھی آ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسم بالکل ایسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے کہ ابھی ان کو تازہ تازہ دفن کیا ہے۔ میرے بھائی آپ یاد رکھیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں جس پر مسلک اعلیٰ حضرت کا اطلاق ہو رہا ہے یہ وہی مسلک ہے جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صالحین اور علماء امت قائم تھے۔ دراصل اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 صدی قبل ہندوستان کی سرزمین پر کئی نئے فرقوں نے جنم لیا، اور ان فرقوں کے علمبرداروں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات کو شرک بدعت قرار دینے کی شرمناک روش اختیار کی۔ خصوصاً مولوی اسماعیل دہلوی نے وہابی مسلک کی اشاعت کے لیے جو کتاب تقویۃ الایمان کے نام سے مرتب کی، اس میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر و ناظر، شفاعت، استعانت، ندائے یا رسول اللہ، حیات النبی، اختیارت النبی وغیرہ تمام عقائد کو معاذ اللہ کفر و شرک قرار دیا، جبکہ یہ سارے عقائد روز اول سے قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں۔ اسی طرح میلاد، قیام، صلاۃ و سلام، ایصال ثواب، عرس، یہ سب معمولات جو صدیوں سے اہل سنت و جماعت میں رائج ہیں اور علماء امت نے انہیں باعث ثواب قرار دیا ہے، لیکن نئے فرقوں کے علمبرداروں نے ان عقائد و معمولات کو شرک و بدعت قرار دیتے ہوئے اپنی ساری توانائی انہیں مٹانے پر صرف کر دی۔ لیکن اسی زمانے میں علماء اہل سنت نے اپنی قلم سے ان عقائد و معمولات کا تحفظ فرمایا اور تحریر و تقریر اور مناظر کے ذریعے ہر اعتراض کا دندان شکن جواب دیا۔ عقائد کی اسی مارکہ آرائی میں بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان قدس سرہ پیدا ہوئے۔ آپ ایک زبردست عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علمی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا، اور آپ تقریباً 55 بلکہ بعض لوگوں نے 105 علوم بھی بیان فرمائے ہیں۔ خصوصاً علم فقہ میں آپ کے دور میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ مولانا کی علمی صلاحیتوں کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو آپ کی مخالف ہیں۔ تو بہرحال آپ کی محبت اور جو بدعقیدہ ہیں ان لوگوں سے ایک خط امتیاز پیدا کرنے کے لیے مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جانے لگا، لہٰذا کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو میرے بھائی اسی پر سختی سے عمل پیرا رہو، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ علامہ نصر الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کا یوں کھل جانا اور 4 سال بعد آپ کی لاش کا سلامت رہنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ رب العزت نے واقعی ان پر کرم فرمایا اور ان کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرما کر یہ بتا دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں جو جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔